رب العالمین حمد الشاکرین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین اکرم الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اب سارے ایک بار بآواز بلند ہم آواز ہو کر پھر ایک بار درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت واجب الاحترام معزز محترم حاضرین اور سامعین کرام، جو درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی بڑی فضیلت والا درود شریف ہے، اور جو ابھی ہم نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھا ہے، یہ بھی بڑی فضیلت والا درود شریف ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے سال ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے رہے اور اسی پر اکتفا کرتے رہے، اب چند مہینوں سے یا چند جمعوں سے آپ نے ساتھ درود ابراہیمی بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کسی چیز کا علم، ایک ہوتی ہے توجہ، کہ انسان کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح میرے علم میں یہ بات تھی لیکن توجہ نہیں تھی اس بات پر، کیا
کہ یہ جو درود شریف ہے درود ابراہیمی، یہ وہ بابرکت درود شریف ہے جو خود رسول پاک کی زبان سے نکلا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی بہت اعلیٰ درود شریف، مقبول درود شریف ہے، حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے، قبول ہے۔ لیکن ان دونوں درود شریف کے درمیان جو درود ابراہیمی ہے اس کی میرے علم میں تو یہ بات تھی، توجہ نہیں تھی۔ توجہ اب ہوئی تو میں نے پھر اس کو بھی پڑھنا لازم کر لیا کہ جب صحابہ کرام رسول پاک کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہمیں سلام پڑھنا تو آ گیا ہے کہ ہم نماز میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، جب بھی آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہمیں سلام پڑھنا تو آ گیا ہے، درود کیسے پڑھیں؟ تو میرے آقا نے کہا یوں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر۔ کہ اے اللہ محمد اور اس کی آل پر درود بھیج جیسا کہ تو نے درود بھیجا ابراہیم پر اور ان کی آل پر۔ ابراہیم کی آل کون سی تھی؟ کبھی آپ نے غور کیا یا نہیں؟ اب یہ بات آپ کے علم میں ہے، توجہ میں نہیں ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ضرور ہے جو بھی میں عرض کروں گا، آپ کی توجہ میں نہیں ہے۔ کیا ہر نماز میں آپ پڑھتے ہو، اتحیات میں آپ پڑھتے ہو کہ اے اللہ محمد و آل محمد پہ درود بھیج کما صلیت علی ابراہیم وعلی، جیسا کہ تو نے درود بھیجا ابراہیم اور ان کی۔ ابراہیم کی آل کون ہے؟ کون سی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی بیٹی نہیں تھی، آپ کے علم میں ہے اور آپ سب کے علم میں ہے کہ ان کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ کہا جا رہا ہے جیسے تو نے حضرت ابراہیم پر اور ان کی آل پر، یعنی ان کے دو بیٹوں پر اور پھر آگے ان کی اولاد پر جیسے تو نے درود بھیجا، اسی طرح حضور پر اور ان کی آل پر۔ تو حضور ہو گئے اور ان کی آل کیا ہوئی؟ وہی دو بیٹے، ایک حسن ایک حسین۔ یا رسول اللہ اکبر، یا محمد و آل محمد پر، یعنی جس طرح تو نے ابراہیم کے دو صاحبزادوں پر، اسی طرح رسول پاک کے بھی دو صاحبزادے ہیں، ایک کا نام امام حسن ہے، بولو نا، دوسرے کا نام امام۔ اب میں بار بار یہ بات آپ کو بتلاتا رہوں گا، آپ کے ذہن میں ڈالتا رہوں گا، آپ کے دل و دماغ میں نقش کرتا رہوں گا کہ اگر آپ آج مسجد میں بیٹھے ہو، جمعہ پڑھنے آئے ہو، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، حج عمرے جاری ہیں، قربانی اور یہ اعمال صالحہ جاری ہیں، مساجد آباد ہیں، قرآن پاک لکھے جا رہے ہیں، چھاپے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، تلاوت کی جا رہی ہے، عبادت کی جا رہی ہے، تو سب عبادات ایک ہی وجہ سے ہو رہی ہیں، اس وجہ کو خون حسین کہتے ہیں۔ وہ جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ
امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان کی قربانی دی تھی، یہ اسی قربانی کا فیض ہے کہ آج ہم غسل کر کے پاک صاف لباس پہن کے مسجد میں آ کے بیٹھے۔ ورنہ آج سے 1350 سال پہلے، ٹھیک 1350 سال پہلے یہ لٹیا ڈوب چکی ہوتی، یہ صف لپیٹی جا چکی ہوتی۔ یہ تو اس 10 محرم اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، جسے شاید مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ اور ہر کربلا کا ایک ایک بچہ، ایک ایک بوڑھا تا قیامت یہ پیغام دے گیا سرکار دو عالم کی امت کو کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر کبو۔ وہ جو امام پاک نے اس دن یزید کی اطاعت قبول نہیں کی تھی، قیامت تک دین کو زندہ کر دیا۔ آگے چلیں گے، بات ہوگی اسی، اور پھر میں پھر آپ کو ایک نئے جملے کے ساتھ گزشتہ جمعے کی خطبے کے ساتھ اپنی بات کو ملانے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہوگے کہ 10 محرم کا دن آیا اور امام شہید ہو گئے اور بات ختم ہو گئی۔ نہیں میرے دوست، ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین 10 محرم کو شہید ہوئے، تو پھر ان کے بعد ان کے بیٹے امام زین العابدین بھی شہید ہوئے، پھر ان کے بیٹے امام محمد باقر بھی شہید ہوئے، پھر ان کے بیٹے امام جعفر صادق بھی شہید ہوئے، پھر ان کے صاحبزادے امام محمد موسیٰ کاظم بھی شہید ہوئے، پھر ان کے صاحبزادے امام علی رضا بھی شہید ہوئے۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ یہ سلسلہ یہاں تک رکا نہیں ہے، بلکہ 11ویں امام تک، امام حسن عسکری تک، سب کو وقت کے یزید ایک ایک کر کے شہید کرتے رہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ وہ شہید ہوتے رہے، اسلام کو زندہ کرتے رہے۔ اب میں آپ کو سنا سکتا ہوں، جگا تو نہیں سکتا، میرا کام سنانا ہے، جاگنا آپ کا اپنا کام ہے۔ میں صرف آپ کو سنا سکتا ہوں، اتر کے اس منبر سے اتر کے آپ کو جگا نہیں سکتا، سنا سکتا ہوں، اور میں سنا رہا ہوں۔ آج 21 ذی قعد ہے، آج کے 2 دن بعد 23 ذی قعد وہ دن ہوگا جب 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کو مامون الرشید، ہارون رشید کے بیٹے نے 23 ذی قعد کو شہر طوس، آج کل اس کا نام ہے مشہد مقدس، غربت کے عالم میں مدینہ شریف سے بلا کر، مدینہ شریف سے بلا کر گرفتار کیا اور خراسان لایا، خراسان سے قید کی حالت میں آپ کو طوس لے جایا گیا، اور طوس میں لا کر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو انگور اور انار کے ساتھ، انار اور انگوروں کے ساتھ زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ایک ایک رسول پاک کا شہزادہ شہید ہوا ہے، ایک ایک شہزادہ رسول پاک کا شہید ہوا ہے، صرف اور صرف یہ قرآن مجید اصل حالت میں آپ تک پہنچانے کے لیے۔ یہ جو اذان کی آواز آ رہی ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ لفظ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ لفظ آپ تک پہنچانے کے لیے نبی پاک کے 11 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔
ایک لفظ، صرف یہ ایک لفظ، اشہد ان محمدن رسول اللہ، ایک لفظ آپ تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ کے بی بی فاطمہ الزہرا کے 11 بیٹے شہید ہوئے، اور اگر مولا علی کو بھی شامل کر لیا جائے تو 12 لوگ اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے شہید ہوئے۔ میں آپ سوچ رہے ہوگے کہ انار اور انگور کے ساتھ شہادت کیسے ہوئی؟ پھر میں بھول نہ جاؤں ابھی سنا دیتا ہوں، پھر بعد میں بات کر لیں گے۔ اس نے ہارون رشید کا بیٹا مامون الرشید، اس نے انتہائی مہلک زہر، انگوروں کا رس نچوڑا، انار کا رس نچوڑا، انار، پھر اس میں زہر ڈبوتے، بہت مہلک، انتہائی مہلک، خطرناک زہر، جس کے 1-2 قطرے ہاتھی کو بھی مارنے کے لیے کافی ہوں، وہ انار کے جوس میں، رس میں حل کرتے، اور پھر ایک دھاگا، نلکی کا دھاگا اس پانی میں ڈبویا، اور پھر اس دھاگے کو سوئی میں ڈال کر انگور جو خوشے میں لگے ہوئے ہوں، خوشے کے ساتھ، یعنی انگور الگ الگ نہ کیے جائیں بلکہ خوشے کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، اس سوئی کو اس دھاگے سمیت ان میں سے گزارتے گئے، دھاگے کو پھر اس میں ڈبو لیتے ہیں، پھر ایک انگور میں سے سوئی دھاگے کو ایسے گزار دیتے ہیں، پھر ڈبوتے ہیں، پھر گزار لیتے ہیں، پھر ڈبوتے ہیں، پھر گزار لیتے ہیں، تو پورا ایک خوشہ انگوروں کا، پکے ہوئے انگوروں کا، وہ انار کا پانی جس میں زہر تھا، اسے دھاگے میں ڈبو کر، سوئی میں دھاگا ڈال کر انگوروں میں سے نکالتے گئے، اور وہ انگور جو تھے سارے، ان کو مسموم کیا۔ اب پنجابی میں آپ کو کہہ نہیں سکتا، میرے خیال بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان انگوروں کو اس پانی کے ساتھ، سوئی دھاگے کے ساتھ مسموم کیا، اور لا کر حضرت امام علی رضا علیہ السلام، بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، اب اسے تو پتا تھا کہ اس تشت میں یہ ایک خوشہ ایسا ہے جو باقاعدہ مسموم کر کے امام کی شہادت کے لیے تیار کیا گیا ہے، رکھ دیا تشت میں، دوسری طرف اپنے لیے خوشہ رکھ لیا اور کھانا شروع رکھ دیے، اور امام پاک کو بلایا، امام تشریف لائے۔ اب بہت سارے لوگ، درباری، مشیر، وزیر، کابینہ، سب بیٹھے ہوئے تھے، تو مامون الرشید نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو سب کے سامنے بیٹھ کر کہا، یا امام، یہ بڑے شاندار، بڑے میٹھے، بڑے لذیذ اور خوشبودار انگور ہیں، تناول کیجئے، اور ساتھ ایک فکرہ کہا، وہ میں آپ تک پہنچاؤں اور اپنے امام کا علم آپ کو بتلاؤں۔ اس نے کہا، یا امام، آپ یہ انگور کھائیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ ایسے انگور میں نے پہلے کبھی نہیں کھائے تھے، یہ ایسے لذیذ انگور ہیں۔ امام علی رضا نے ان انگوروں کی جانب نظر دوڑائی، اور پھر مامون الرشید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، آپ غلط کہہ رہے ہو کہ اس سے بہتر انگور نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ جنت کے انگور اس سے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اشارہ تھا مامون الرشید کے لیے کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں اور اس سے بہتر انگور مجھے کھانے کو ملنے والے ہیں۔ یہ وہ علم تھا جو اللہ کی بارگاہ سے انہیں عطا کیا گیا تھا، کہا اس سے جنت والے انگور بہت اعلیٰ ہیں، تو میں یہ نہیں کھا سکتا۔ اس نے پھر کہا، نہیں کھائیے تو صحیح۔ تو امام علی رضا علیہ السلام نے کہا، نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ اگر وہ ڈائریکٹ کھا لیتے اور جانتے تھے کہ ان میں زہر ہے تو یہ خودکشی میں لکھا جاتا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ ضد کرے اور پھر میں کھاؤں، تاکہ پھر میری موت خودکشی نہیں لکھی جائے گی، پھر شہادت لکھی جائے گی، کیونکہ میں نے جانتے ہوئے کھائے ہیں مگر مجبور ہو کر کھائے۔ امام نے پھر انکار کیا۔ اس نے پھر کہا، اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کہنے کے باوجود
آپ انگور نہیں کھا رہے تو گویا آپ اتنے بڑے وزیروں، مشیروں، درباریوں اور کابینہ کے سامنے میرے کہنے کے باوجود نہ کھا کے آپ میری توہین کر رہے ہیں اور ہم پہ الزام لگانا چاہتے ہیں آپ کہ ہم آپ کو کوئی خطرناک چیزیں کھلانا چاہتے ہیں، آپ تہمت لگا رہے ہیں مجھ پر۔ اب امام مجبور ہو گئے، اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو کوئی خطرناک چیز کھلا رہا ہوں؟ یہ کہا اور ایک خوشہ پکڑا اور کھانا شروع کر دیا بادشاہ نے، وہ خوشہ جو بالکل ٹھیک تھا، جو اپنی طرف رکھا ہوا تھا، پکڑا اور کھانا شروع کر دیا، اور وہ خوشہ جو وہ مسموم کیا ہوا تھا وہ امام کی طرف بڑھایا۔ اب امام مجبور ہو چکے تھے اور وقت بھی آ چکا تھا، اور انہوں نے پورا کرنا تھا اجل کے آئے ہوئے وقت کو۔ ایک دانہ کھایا، پھر دوسرا، اور پھر تیسرا، اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب اٹھ کر کھڑے ہوئے تو وہ درباری، مشیر، وزیر، جو سب بھرا ہوا دربار تھا، وہ حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ آپ امام یکدم کیسے کھڑے ہو گئے مجلس میں۔ تو بادشاہ نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام علی رضا یہ کہتے ہوئے دربار سے چل پڑے، وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے مجھے بھیجا ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری۔ دھوشی پڑی۔ پھر آپ دروشی پڑھیے ذرا۔ اچھا باقی بھی ذکر کرتے ہیں۔ دین ہم تک کتنی دقت کے ساتھ پہنچا ہے۔ جب امام ان کے علم، امام علی رضا کا علم کتاب و سنت کا، قرآن و سنت کا، رسول پاک کی حدیث کا علم، اور یہ رسول پاک کے 8ویں شہزادے جب نیشا پور آئے، نیشا پور شہر کا نام ہے، جب نیشا پور تشریف لائے تو آپ جس سواری پہ سوار تھے امام علی رضا، جس سواری پہ امام سوار تھے، اس کے اوپر ایک عماری، جب آپ کو مدینہ پاک سے بلایا گیا، مامون رشید کا خیال تھا کہ اگر آپ مدینہ رہیں گے تو لوگ رسول پاک کی اولاد سمجھ کر ان سے محبت کرنے والے اور کلمہ پڑھنے والے اور اہل مدینہ سارے یہ امام علی رضا کے در پہ حاضری دیں گے، اور کہیں میرے خلاف یہ آپ قیام نہ کر لیں اور اپنی خلافت کا اعلان نہ کر دیں۔ اس ڈر سے امام علی رضا علیہ السلام کو خراسان بلا لیا مامون الرشید نے۔ نیشا پور کا ایک واقعہ ہماری حدیث شریف کی کتابوں میں لکھا ہے
آپ بھی سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ آپ نیشا پور آئے، جب شہر نیشا پور میں داخل ہوئے تو آپ کا استقبال کرنے والے اور زیارت کرنے والے اس قدر ہجوم تھا اور اس قدر لوگ دیوانہ وار آپ کے اس سواری کے ارد گرد مچل رہے تھے کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ اور ان میں ابو ذرا محمد، یعنی امام المحدث، محدثین کے امام تھے ابو ذرا محمد اسلم توسی، یہ اس زمانے کا سب سے بڑا امام حدیث شریف کا، اور انہوں نے آواز دے کے کہا اے رسول اللہ کے شہزادے، اپنی اماری یعنی جو اوپر رکھی ہوئی تھی ڈولی وغیرہ، اماری اسے کہتے ہیں، اس کا پردہ ہٹائیے تاکہ لوگ رسول اللہ کے شہزادے کی زیارت کر سکے۔ تو حضرت امام علی رضا نے اپنے سواری اور اپنی عماری کا پردہ ہٹایا، اور کتابوں میں آتا ہے کہ جب لوگوں نے رسول اللہ کے اس شہزادے کے چہرے کی زیارت کی اور ان کے چہرے کے حسن کو دیکھا اور ان کی زلفیں جو دو ان کے چہرے کے ارد گرد لٹک رہی تھی ان کو دیکھا، تو ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں لوگ جو تھے وہ حسن کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ لوگ دیوانہ وار کو رقص کر رہا تھا، کوئی زمین پہ گر رہا تھا، یہاں تک کہ ان کی سواری کے سموں کو، سواری کے سموں کو لوگ بوسے دے رہے تھے۔ تو حدیث کے امام محدث نے آواز دے کے کہا یا امام، ہمیں آپ اس سارے مجمع کو اپنے رسول پاک کی، اپنے نانا جان کی کوئی ایسی حدیث سنائیے جس میں آپ کے خاندان کے علاوہ دوسرا کوئی فرد شامل نہ ہو۔ یعنی ہمیں رسول پاک کی ایسی بات سنائیے جو صرف آپ کے خاندان سے ہم تک پہنچی ہے۔ امام نے پردہ ہٹایا ہوا ہے، لوگ زیارت بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ امام علی مقام نے کہا اچھا سنو، حدثنی، مجھے حدیث بیان کی میرے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب میں حدیث پاک سنانے سے پہلے ایک جملہ اور کہوں، امام محمد اسلم توسی اور امام ابو ذرا فرماتے ہیں، خزائی قبیلے سے تھے یہ، وہ فرماتے ہیں جب امام نے یہ حدیث مکمل کی تو میں نے دیکھا کہ اس وقت اس حدیث کو لکھنے والے 20,000 سے زیادہ قلم دوات استعمال ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر، 20,000 قلم دوات تھے جو اس حدیث پاک کو لکھ رہے تھے۔ جیتے رہیے، مالک برکت فرمائے۔ 20,000 لکھ رہے تھے اس حدیث پاک کو۔ حدیث کا مجھے بیان حدثنی ابھی، مجھے حدیث سے بیان کی ہے میرے والد امام محمد موسیٰ کاظم نے۔ حدثنی ابھی ہے، انہیں حدیث بیان کی ہے ان کے والد حضرت امام جعفر صادق نے، انہیں بیان کی یہ حدیث ان کے باپ امام محمد باقر نے، انہیں حدیث بیان کی ان کے باپ امام زین العابدین نے، انہیں یہ حدیث سنائی حضرت امام حسین نے، انہیں یہ حدیث سنائی ان کے بابا مولا علی شیر خدا نے۔ اور مولا علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے یہ حدیث سنائی میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول خدا نے۔ اور رسول خدا کہتے ہیں مجھے یہ بات سنائی جبریل امین نے، اور جبریل امین کہتے ہیں میں نے یہ بات خود سنی خود رب جلیل سے۔ اللہ نے کہا جبریل جا میرے حبیب کو کہہ کے آ، کیا کہ من قال لا الہ الا اللہ حسنی، کہ لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ میرا
قلعہ ہے، جسے قلعہ بھی کہتے ہیں، میرا قلعہ ہے. فمن دخل حصنی، من قال لا الہ الا اللہ دخل حصنی، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا. فمن دخل حصنی، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا، فآمن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یا رسول اللہ، ایک بار پھر کہیے نعرہ حیدری. اب یہاں ایک بات، دو باتیں عرض کر رہا ہوں. پہلی تو یہ کہ اب آپ اکثر کتابوں میں اس حدیث کو لکھا ہوا جب ہم دیکھتے ہیں، حدیث یہیں پر ختم کر دی جاتی ہے، جبکہ امام علی رضا جنہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی انہوں نے یہاں پر حدیث کو ختم نہیں کیا. توجہ سے بات سنیے تاکہ میں آپ کو بتلاؤں کہ دین پہنچانے والوں نے کیا کیا مصائب اٹھا کر ہم تک دین پہنچایا. اور آل رسول سے عداوت رکھنے والے صرف آج ہی نہیں ہیں، 1400 سال سے مسلسل ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں. امام پاک نے اپنی عماری کا پردہ گرا دیا. اب لوگ بے چین ہیں کہ آپ اور کوئی حدیث سنائیں گے، اور کوئی بات سنائیں، ہمیں اپنی زیارت کرائیں. میرا خیال ہے اگر میں یہاں وقت ہوتا تو رک جاتا اور آپ کو بتلاتا کہ اس وقت جب امام علی رضا جو رسول پاک کے 8ویں شہزادے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے ہیں، جب لوگ ان کی زیارت کر رہے ہوں گے تو ان کا حال کیا ہوگا. آپ خود اندازہ کیجئے نا، اگر آج خواب میں کسی کو رسول پاک کی زیارت ہو اس کا حال کیا ہوتا ہے. وہ امام نے پردہ گرایا، سواری نے ایک قدم آگے بڑھایا، امام نے پھر سواری کو پیچھے کیا، پھر پردہ ہٹایا، تاکہ میں لوگوں کے دل و دماغ میں اپنے اس بات کو یوں نقش کر دوں کہ کوئی بھولنے نہ پائے. پھر پردہ ہٹایا، لوگوں نے پھر زیارت کی اور آپ نے اگلا جملہ فرمایا، کہا تھا نا ومن دخل حصنی آمن من عذابی، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا. جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا، وہ دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا. اور پھر پردہ ہٹا کے کہا واہ بشروطہا، اور یاد رکھو وہ عذاب سے محفوظ تو ہو گیا بشروطہا، مگر یاد رکھو اس کی کچھ شرطیں بھی ہیں. آنا شرط من شروطہا، اور کلمے کی شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. یہی تو بات تھی سنانے والی، اور یہی تو بات تھی غور کرنے والی. فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو مکمل ہو گیا، لیکن فقط پڑھ لیا اور بات ختم نہیں. انا شرط من شروطہا، اس کلمہ طیبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں. کیا مطلب؟ کہ تیرا کلمہ اس وقت تک تمہیں عذاب سے بچا نہیں سکتا جب تک کلمے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی آل کی محبت تیرے دل میں نہ ہو. اگر رسول اللہ کے خاندان اور رسول پاک کی آل کی محبت کے بغیر تو کلمہ لے کے آئے گا، تو نے کلمے کی شرطوں کو پورا کوئی نہیں کیا. اور پھر میرا خیال ہے میں آپ کو یہیں پر پھر ایک حدیث سناؤں تو پھر واپس لے کے آؤں. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کر کے خطبہ دیا تھا اور پھر مولا علی کے مولائیت کا خطبہ دیا تھا، تو کہ یاد نہیں ہے میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ جملہ ذرا غور سے سنیے. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. آنکھیں کھول کے سنیے. میں تمہارے درمیان
سارے بولو میں جملہ کہوں، کتنی چیزیں؟ اب صحابہ کرام پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں تاکہ حضور بتلائیں کون کون سی دو چیزیں۔ میرے آقا نے فرمایا پہلی چیز قرآن، فرمایا دوسری چیز میری اہل بیت۔ اللہ اکبر، کتنی چیزیں؟ قرآن اور اپنی۔ اب یہ حدیث بھی ہے، ایک حدیث اور بھی ہے، وہ کون سی ہے؟ اب توجہ کیجئے گا میری بات پر، دو حدیث۔ دوسری حدیث ہے میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا؟ قرآن اور اپنی سنت۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ مہر صاحب کی کرسی یہاں اس کے پیچھے، یہاں اس کے ساتھ لگا لیں گے تو پھر پیچھے والوں کو بھی دقت نہیں ہوگی۔ یہاں لائیے میرے سامنے، یہاں مہر صاحب کی کرسی آپ اٹھے نا، یہاں لا کے رکھیے تاکہ ٹیک بھی لگ جائے اور ایسے ماشاءاللہ آپ ایک قدم آگے ہو جائیں گے۔ اب غور سے سنیے، ایک حدیث میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اپنی سنت۔ میں آپ کو ذرا جگا رہا ہوں، جاگیے ذرا، پھر جاگیے، کہیے سبحان۔ قرآن اور اپنی، نہیں یار مزہ نہیں ہے، قرآن اور اپنی سنت، قرآن اور اپنی ایک حدیث، اور ایک حدیث ہے قرآن اور اپنی اہل بیت۔ اب میں آپ کو مزے کی بات سنانے لگا ہوں، پتہ نہیں سب کے لیے مزے کی ہے، یعنی اہل علم کے لیے مزے کی ہے، وہ یہ کہ قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث بیان کی ہے ایک صحابی نے، اور قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ حدیث بیان کی ہے 25 صحابہ کرام نے۔ اللہ اکبر۔ افسا آواز کم ہو جاتی ہے سپیکر کی آواز کم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ چلو پھر سنو، اب میرے آقا نے فرمایا قرآن اور اپنی اہل بیت دو، حضور ایک چیز چھوڑ کے نہیں گئے، اپنی اہل بیت اور قرآن مجید دو چیزیں چھوڑ کے گئے۔ اس لیے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اس کی کچھ شرطیں بھی ہیں، ان میں سے ایک شرط میں ہوں۔ یعنی اہل قرآن کلمہ طیبہ کی شرطوں میں سے سب سے لازم شرط ہے اہل بیت اطہار کی محبت۔ رسول پاک کے خاندان کی محبت مذاق نہیں ہے۔ ایک آخری جملہ کہہ کے میں بات مکمل کرنے لگا ہوں، یاد رکھیے گا، اہل بیت اطہار کی محبت، مولا علی کی محبت، امام حسن حسین کی محبت، امام زین العابدین باقر و جعفر کی محبت، امام موسیٰ کاظم، علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی، ان 12 اماموں کی محبت دل میں آتی ہی اس وقت ہے جب اللہ کسی کو ولایت کے درجے پر بٹھانا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، مجدد الف ثانی کی بات ہے، امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی، یہ ان کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے، اپنا دوست بنانا چاہتا ہے اور ولایت کی مسند پر بٹھانا چاہتا ہے تو پہلے اس کے دل میں بغیر کسی وجہ کے اہل بیت کی محبت ڈال دیتا، اور اگر کسی کے دل میں بغیر کسی وجہ کے خاندان نبوت کی محبت آ جائے تو وہ سمجھ لے میرا رب مجھے اپنا ولی بنانا چاہتا، میرا رب مجھے اپنی ولایت کی مسند پر بٹھانا چاہتا ہے، میرے سر پہ ولایت کا تاج رکھنا چاہتا۔ اچھا میں 2 جملے پھر مزید اسی حدیث پاک پر کہوں۔ جب امام علی رضا نے یہ حدیث سنائی تو ایک جو شہر کا والی، ریاست کا والی تھا، مختلف شہر ہوتے تھے، سب کے گورنر ہوتے تھے جنہیں والی کہا جاتا تھا،
کوفے کا والی، بصرے کا والی، ہمس کا والی، خراسان کا والی. ایک والی نے یہ حدیث، اس حدیث کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب. اللہ اکبر. یہ علمی مسئلہ ہے. حدیث پاک سے پہلے ایک سند ہوتی ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں صحابی سے سنا. یہ جو سند ہوتی ہے اسے سند کہتے ہیں. کس سے کس نے سنا، کس سے کس نے سنا، کس نے کس صحابی سے سنا، اس نے رسول پاک سے سنا، اسے کہتے ہیں سند. اور وہ حدیث جس میں کوئی صحابی نہ ہو بلکہ صرف رسول اللہ کی آل کے شہزادے ہوں، اس سند کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب. سنہری کڑی، سنہری زنجیر. امام محمد احمد بن حنبل کہتے ہیں اگر یہ سنہری زنجیر سلسلۃ الذہب لکھ کر کسی مرگی والے یا کسی مجنون، پاگل اور دیوانے کے کان میں پھونک دی جائے، اللہ اسے بھی شفا دے دیتا. یعنی کسی کو مرگی کا دورہ پڑ جائے، دورہ مرگی کا بہت شدید اور انتہائی المناک ہوتا ہے. مریض زمین پہ گر پڑتا ہے اور کس طرح وہ اپنے ہاتھ اپنے پاؤں کس طرح زمین پہ مارتا ہے. اللہ آپ کو نہ دکھائے، کسی کو نہ دکھائے، لیکن وہ بالکل ایسے جیسے کسی بکرے کو ذبح کر کے چھوڑ دیا جائے، مرغے کو ذبح کر کے چھوڑ دیا جائے، اس طرح وہ مرگی والا مریض زمین پہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور منہ، ہاتھ، پاؤں، زبان سب چھل جاتی ہے، کٹ جاتی ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس وقت جب کسی کو مرگی کے مرض کا دورہ ہو، آگے بڑھ کر اس کے کان میں یہ سند پھونک دو. کیا کہ میں نے سنا علی رضا سے، اس نے سنا امام موسیٰ کاظم سے، اس نے سنا امام زین العابدین سے، اس نے سنا امام باقر سے، اس نے سنا زین العابدین سے، اس نے سنا امام حسین سے، اس نے سنا علی ابن ابی طالب سے، اس نے سنا رسول اللہ سے. کہتے جیسے تمہاری سند پوری ہوگی مرگی کا مریض کھڑا ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مریض، اچھا وہ والی نے، ریاست کے سلطان نے اور بادشاہ نے یا گورنر نے ایک اس سلسلۃ الذہب کو، سنہری کڑی کو، ایک سونے کی تختی پر، سونے کی تختی یعنی پلیٹ پر، تختی پر چاندی کے پانی کے ساتھ لکھوائی. یہ پوری حدیث لکھوائی اور برکت کے لیے اپنے خزانے میں محفوظ کی. اور جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میں نے اپنے خزانے میں امام علی رضا سے سنی ہوئی حدیث لکھ کے رکھی ہے اور میں نے اس کی عزت کی خاطر سونے کی پلیٹ پہ لکھا تھا. اللہ اکبر. کہ یہ اتنے بڑے رسول اللہ کے شہزادے کی بات ہے، میں اسے عام کاغذ یا لکڑی یا تختی یا چمڑے پر لکھنے کی بجائے سونے کی پلیٹ پہ لکھوں گا تو میں نے اپنے خزانے میں محفوظ کی ہے. جب میں مر جاؤں تو وہ تختی میرے کفن میں رکھ کے مجھے دفن کر دیں. اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا. جب اس کے شہزادوں نے، اس کے بیٹوں نے دفن کر دیا تو خواب میں اگلے دن اپنے باپ کو دیکھا اور پوچھا کہ ابا جان آپ تو فوت ہو گئے، تو آپ کے ساتھ کیا بیتی؟ تو جس کے کفن میں وہ تختی رکھی گئی تھی نا لکھ کے، اس نے کہا امام علی رضا کی حدیث کی برکت سے اللہ نے مجھے قبر سے سیدھا جنت میں بھیج دیا. اللہ اکبر. ایک بار پھر کہیے ذرا نعرہ حیدری. نماز کا وقت ہو گیا، اگر آپ چاہو تو میں ایک دو باتیں کر لوں اور مزید آپ کے علم کی بات کرتا ہوں. 125 مربع میں آپ کا دربار ہے. ایران مشہد کتنی جگہ ہے آپ کے؟ مربع 25 ایکڑ کا ایک مربع ہوتا ہے. جی اللہ ہمیں بھی زیارت نصیب کرے.
وہ مامون الرشید بیمار ہو گیا، اس نے اب چونکہ اپنے، یہ دیکھیں نا سیاست کیسے کہ ان کو اپنے گھر سے بے گھر بھی کر دیا تاکہ یہ اپنی آزاد مرضی سے کچھ کر نہ سکیں، اور اپنے دربار میں بلا لیا اور اپنے ساتھ کرسی پہ بٹھا لیا اور اپنا ولی عہد بنا لیا تاکہ لوگوں کی نظروں میں سچا بھی رہوں کہ جناب میں نے تو آپ کی خدمت کے لیے اپنے دربار میں بلایا ہوا ہے، اور ان کے بیوی بچے چھوٹے بڑے سب اپنے گھر میں ہیں اور وہ ان کو بے گھر کیا ہوا ہے۔ سیاست تھی۔ تو ایک دن وہ بیمار ہو گیا مامون الرشید۔ میں آپ کے وصال کی ایک بات سناتا ہوں پھر میں مکمل کرتا ہوں۔ اور اس نے ایک منت مانی۔ اب چونکہ پڑھے لکھے دوست ہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے میری بات آپ کے کام آئے گی۔ بیمار ہو گیا تو نظر مانی، منت مانی، کیا؟ یا اللہ تو مجھے ٹھیک کر دے، میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا تو زر کثیر تیری بارگاہ میں خیرات کروں گا۔ پھر جملہ غور سے سنیے، شاید بات واضح نہیں ہو سکی۔ میں تیری خدمت میں کیا خیرات کروں گا؟ زر کثیر۔ زر سونے کو بھی کہتے ہیں، مال و دولت کو بھی کہتے ہیں۔ زر کثیر خیرات کروں گا۔ منت مانی، نظر مانی، اور پھر 2 4 10 20 دن کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ غسل صحت کیا، لوگوں نے بڑے آؤ بھگت کی اور دربار میں آیا اور بڑی آن بان دھان شان کے ساتھ آ کے تخت پہ بیٹھا اور اپنے درباریوں اور علماء سوق اور سب کو بلایا اور طلب کیا اور پوچھا میرے سوال کا جواب دو۔ میں نے منت مانی تھی زر کثیر ختم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کروں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود قرآن میں کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اللہ کی نظر میں ساری دنیا کا مال و دولت قلیل ہے۔ اللہ کی نظر میں ساری دنیا کا مال و متاع قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ جب اللہ کی نظر میں سارا قلیل ہے تو پھر اللہ کی نظر میں کثیر کیا ہوگا جو میں خیرات کروں تو میری نظر پوری ہو سکے۔ کیونکہ میں نے منت مانی تھی اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں زر کثیر خرچ کروں گا۔ اب نظر تو تبھی پوری ہوگی نا جب اللہ کی نظر میں وہ کثیر گنا جائے۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے یہ ساری دنیا ہے ہی قلیل، اور ساری دنیا تو میرے پاس ہے نہیں، اگر ساری بھی ہوتی خیرات بھی کر دیتا تو وہ قلیل کہلاتی۔ اب اللہ کی نظر میں کثیر کیا ہوگا؟ اب جتنے عالم تھے وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جواب دیتے رہے ہوں گے، ایک نے جواب دیا، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے، وہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ سب سے بڑا مفتی انسان کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، جس نے مفتی سے فتویٰ سننے کے بعد پھر اندر سے بھی فتویٰ لینا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ اندر کا مفتی ہارون رشید کا مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ میں کتنے خرچ کروں، وہ زر کثیر اللہ کی نظر میں کثیر کہلائے۔ اور پھر جب کوئی مفتی، کوئی عالم اسے مطمئن نہ کر سکا تو پھر سچی بات یہ ہے کہ جب کوئی در نظر نہیں آتا تو پھر در مصطفیٰ ہی ہوتا۔ پھر میرے آقا کا در ہے جہاں سے خیرات ملتی ہے، جہاں سے اطمینان ملتا ہے۔ جزاک اللہ۔ خوش آمدید ماہر صاحب، خوش آمدید، مالک برکت فرمائے۔ وہ در رسول ہے، وہ در اہل بیت ہے، وہ در علی ہے، وہ در فاطمہ الزہرا ہے، وہ بی بی فاطمہ کے شہزادوں کا در ہے جہاں سے اطمینان ملتا ہے۔ امام علی رضا کو تشریف لائے تو بادشاہ نے سوال کیا، یا حضرت میں نے یہ نظر مانی تھی، یہ علماء مفتی مجھے اپنے اپنے فتوے دے رہے ہیں، میں اندر سے مطمئن نہیں ہو رہا، آپ بتلائیے کیا خیرات کروں کہ زر کثیر پورا ہو جائے، لفظ کثیر پورا ہو۔ امام علی رضا علیہ السلام کے علم کو سنو اور علم کے اس بادشاہ کو سلام کرو کہ امام نے مسکرا کے فرمایا، مامون الرشید آپ 83 دینار
دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں، اشرفی بھی کہتے ہیں اسے، ہمارے ہندوستان میں اسے اشرفی کہتے تھے، عرب میں اسے دینار کہتے ہیں، سونے کا سکہ، تولے کے قریب 9 ماشی اس کا وزن ہوتا ہے۔ کہا 83 دینار خیرات کر دے، تیری نظر اللہ کی بارگاہ میں پوری ہو جائے گی۔ اب بادشاہ نے سنا تو مزید حیران ہوا، کیوں؟ اس سے پہلے مفتی اس سے بہت زیادہ بھی اسے کہہ چکے تھے، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، تب کثیر کہلائے گا۔ امام نے کہا 80 3 83 دینار خیرات کر دے، زر کثیر کی نیت، منت اور نظر پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا جی میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں، لیکن کوئی دلیل بھی تو ہو۔ وہ جتنے علماء بیٹھے تھے سب نے کہا جناب ان سے کہیے کہ کوئی دلیل بھی تو دے، 83 دینار زر کثیر کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی نظر میں، جس کی نظر میں پوری کائنات قلیل ہے، اس اللہ کی نظر میں 83 دینار کثیر ہو جائیں گے۔ جب علماء نے کہا کہ پوچھئے ان سے کہ جس کی نظر میں ساری کائنات قلیل ہے، وہ 83 کو کثیر کیسے مان سکتا ہے؟ تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اے علماء کرام، اے مفتیان دین، اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، خود بولو، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سب نے کہا جی ہم نے پڑھا ہے قرآن۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے کیا قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، بے شک اللہ نے بہت سارے موقعوں پر تمہاری مدد کی۔ انہوں نے کہا جی پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، یہ آیت نازل ہوئی ہے رسول پاک نے جو غزوات کیے اور سریہ کیے، ایک ہوتا ہے غزوہ، غزوہ کہتے ہیں ایسا جہاد جس میں خود رسول پاک شریک ہوں، ایک ہوتا ہے کہ حضور پاک خود نہ جائیں بلکہ لشکر بھیجیں جہاد کے لیے، کسی کو سپہ سالار بنا کر لشکر بھیجیں، اسے کہتے ہیں سریہ۔ بولیے، میں ذرا بولیے تب کہہ رہا ہوں کہ ذرا جاگ جائیں آپ، کیا کہتے ہیں؟ حضور خود جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ اور مجاہدین کا لشکر بھیجیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سریہ۔ کل غزوے اور سریے جو حضور نے کیے یا لشکر بھیجے، ان کی تعداد ہے 83۔ رسول پاک کے غزوے اور سریے کل 10 سال میں ان کی تعداد کتنی ہے؟ بولو نا یار، سارے نہیں بول رہے۔ کتنے غزوے ہیں؟ 83۔ اب سنو قرآن، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ، تحقیق، نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے مدد کی تمہاری، فی مواطن کثیرہ، اللہ نے تمہاری مدد کی فی مواطن کثیرہ، کثیر جگہوں پر۔ کتنے جگہوں پر؟ کثیر جگہوں پر۔ تو اللہ نے 83 غزوات کو کثیر کہا ہے، تو چونکہ اللہ نے 83 غزوات کو کثیر کہا ہے، اس لیے تم اگر 83 دینار سونے کے اللہ کی بارگاہ میں خیرات کر دو گے، تمہاری نظر پوری ہو جائے۔ اب آپ ویسے ہی تھک چکے ہیں تو گفتگو تو مکمل کر دینی چاہیے، لیکن چونکہ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے دن ہیں تو یہ بات سنائے بغیر میری بات پوری نہیں ہو سکے گی۔ امام علی رضا علیہ السلام اپنے حجرے میں تھے، جب وہ بادشاہ کے دربار سے انگور کھا کے آپ تشریف لائے نا واپس، تو آپ اپنے حجرے میں تھے، تو ابو سلط حروی ان کا خادم تھا، اسے کہا دروازہ بند کر دو حجرہ مبارک کا، کمرے کا، اور یکدم ادھر آپ
تڑپ رہے تھے، اور وہ زہر آلود انگور جو بادشاہ نے کھلا کر بھیجا تھا، ان کے اثر کی وجہ سے آپ کا جگر کٹ چکا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اب باہر کا دروازہ بند ہے اور کمرے کا جو دروازہ ہے اس کو کسی نے کھٹکھٹایا، تو حضرت امام نے کہا دروازہ کھولو۔ وہ حیران ہو کے کہتا حضور میں نے باہر کا دروازہ تو بند کیا ہوا تھا۔ آپ نے کہا کھولو۔ ادھر وہ اٹھا، ادھر امام بھی اپنے بستر سے اٹھنا شروع ہو گئے۔ وہ بھی حیران پریشان ہوا کہ امام کیوں اٹھ رہے ہیں، لیکن آپ اٹھے۔ ادھر ابو سلط حروی اٹھا، وہ کمرے کے دروازے تک پہنچا، حجرے کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھولا تو باہر آپ کے صاحبزادے امام محمد تقی کھڑے، حضرت امام علی رضا کے بیٹے امام محمد تقی کھڑے ہیں۔ ابو سلط حروی حیران ہو کے کہتا ہے یا حضرت آپ یہاں، وہ دروازہ تو بند تھا اور آپ یہ حجرے کا دروازہ، یہ کیسے؟ حضرت امام محمد تقی الجواد امام علی رضا کے صاحبزادے، آپ نے کہا میں مدینے میں تھا، پہلا قدم اٹھایا تو اس گھر کے باہر رکھا، اگلا قدم اٹھایا تو تیرے حجرے کے سامنے رکھا۔ وہ ابو سلط حروی جو آپ کا خادم تھا وہ حیران بلکہ پریشان ہو کے کہتا ہے جزاک اللہ، وہ کہتا ہے یا حضرت ایک قدم وہاں سے چل کر اس دروازے تک ایک قدم۔ تو امام تقی نے مسکرا کے کہا جس اللہ نے مجھے مدینے سے لے کے یہاں تک ایک قدم میں فاصلہ طے کروایا، اسی نے ایک قدم یہاں سے لے کے یہاں تک طے کروایا۔ اللہ اسے ہمارے شریعت کی زبان میں کہتے ہیں طے الارض۔ اللہ کیا کہتے ہیں بولیے؟ طے الارض، تویں بڑی، یہ طے الارض۔ میرے پاس وقت کبھی ہوگا تو میں پھر انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک سے دلیل دوں گا اس بات کی۔ میرے پاس الحمدللہ قرآن پاک سے دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ولی اللہ یہاں سے قدم اٹھائے اور دوسرا قدم لاہور، ایک قدم یہاں سے اٹھائے اور دوسرا قدم مدینہ۔ آپ شاید نہیں بولنا چاہتے لیکن میں آپ کو بتلاؤں، لاہور میں حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ ایسی ہستی بھی ہیں جو عشاء کی نماز اپنی مسجد میں با جماعت اپنے شاگردوں، طالب علموں، مریدوں، ملنگوں، خادموں، دوستوں کے ساتھ پڑھتے تھے اور تہجد کی نماز غار حرا میں پڑھتے تھے۔ اور یہ خود بات حضرت میاں میر صاحب نے خود اپنے خادم سے کہی اور وقت کے بادشاہ دارا شکوہ نے لکھی ہے اپنی کتاب میں۔ میرے پاس قلمی نسخہ ہے ہاتھ کا لکھا ہوا۔ اللہ مجھے میرے استاد حضرت بابا جی عاشق جیلانی رحمت اللہ علیہ نے عطا کیا کہ یہ لیجئے، اور جب میں نے اسے پکڑا اور کھولا اور چوما اور پڑھا اور مسکرا پڑا تو میرے بابا جی عاشق صاحب نے میری طرف ہنستے ہوئے دیکھا مجھے تو فرمایا کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی یہ کتاب میرے پردادا جی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ آداب، جیتے رہیے۔ اب مالک برکت فرمائے، یہ جو اللہ تعالیٰ کسی کی امانت کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر اس کی امانت کو ایک خاص وقت پہ اس کے حوالے کرتے ہیں، اس کا بھی باقاعدہ قرآن میں ذکر ہے جسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ یہ ولی اللہ کی گائے تھی جس نے اسے جنگل میں بھیج دیا تھا اور وہ دنیا سے چلا گیا اور آواز قدرت آئی تھی اے ولی اللہ اس گائے کو جنگل میں چھوڑ دے کھلی، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے اور تیرے بیٹے کی امانت ہے، جب اس کی ضرورت پڑے گی واپس بھی ہم لائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر وہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت پڑ گئی
ایک بندہ جو مر گیا تھا، قتل ہو گیا تھا، اسے زندہ کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فلاں، اللہ نے کہا فلاں 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 رنگ، فلاں نسل، فلاں قد، وہ گائے لے کے آؤ۔ اللہ نے اس ولی کے بیٹے سے کہا جا جنگل میں اور جا کے کہا او میرے باپ کی گائے۔ اللہ، کیسے میں آپ کو بات، اور پھر گائے کو ذبح کیا اور گائے کی دم، پوچھل دم موسیٰ علیہ السلام نے پکڑی اور ماری میت کو، اور وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں یہ سارا واقعہ لکھا ہے، ہمیں یہ واقعہ سنانے کی ضرورت کیا تھی؟ موسیٰ ہمارا نبی تو نہیں، نبی تو رسول پاک ہے، تورات تک رہتا، اللہ یہودیوں کو سناتا جن کا نبی تھا، نہیں ہمیں سنایا تاکہ بتلا سکے کہ ولی اللہ نہیں، ولی کی گائے وہ بھی ذبح ہو جائے اور اس کی کھال اتار لی جائے اور اتاری ہوئی کھال سے دم کاٹ لی جائے، اس کو بھی مردے کو لگایا جائے، زندہ ہو جاتا ہے۔ جب ولی کی گائے کی دم مردہ کو لگانے سے زندہ ہو جاتا ہے، ولی اللہ کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ یا اللہ اکبر کبھی، اللہ اکبر کبھی۔ امام علی تقی علیہ السلام ایک قدم مدینہ سے شہر طوس، جس کا نام آج کل مشہد مقدس ہے، اگلا قدم اپنے بابا جان کے پاس امام علی رضا نے کس طرح ان کو امامت، زمانے کی امامت ان کے سپرد کی، خود راہی ملک بقا ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں، ان کے علم کے بارے میں اور چند اور حقائق، وہ میں انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک کو مالک نے توفیق بخشی تو میں آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وقت پر تشریف لائیے۔ وما علینا الا البلاغ۔